القرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الله صدق لا يؤذن إلا المؤذن في القربى الصلوات على محمد وعلى آله وسلم قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے یا رسول ان سے کہہ دیجیے کہ اجر رسالت کا عوض واضح کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے محبت کرے اور وہ انسان جو ہے سرفراز ہے کامیاب ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام ولایت ہے اور وہی عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول یعنی جو بھی عمل انجام دے رہا ہے ہدایت کے ساتھ وہ انسان سرفراز ہے اور مولا کائنات نے جو حکم دیا ہے مولا کائنات کی جو حیات طیبہ ہے سیرت ہے انسان اس پہ عمل کر رہا ہے جس طریقے سے حکم دیا ہے عمل کر رہا ہے اسی طریقے سے اسی منزل پہ ہے تو پھر جو ہے وہ علی کا کیا ہے ورنہ جو ہے جیسا کہ جب لوگوں نے سوال کیا تو کہا کہ آج افراد آئیں گے امام حسین مصطفیٰ کے پاس بھی ہے آنے کے بعد کہا کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہے امام نے کیا کہا یہ نہیں کہا نہیں ہو نہیں یہی کہا کہ ہو امام نے کہا کہ جس طریقے سے عمل کر رہا ہے جس طریقے سے حکم دیا ہے تو ہے ورنہ جو ہے اپنے آپ کو محب کہو یا اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جو ان کے دشمن ہیں ان سے دشمنی کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو بہرحال اگر آپ غور کریں مولا کائنات کی زندگی تو بھائی ایک وقت جو ہے یہ کیفیت کسی انسان میں نہیں پائی جا سکتی کہ ایک وقت میں اس قدر جو ہے رحم دل بھی ہو اور جو خدا کا جو الہی فیصلہ ہے اس پہ اٹل بھی ہو جو بھی ہو جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا اور اس طریقے سے رحم دل معلوم یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ جو یتیم ہے ماشاء اللہ صلوات پڑھیے ایک اور پڑھ دیجیے ایک وقت میں جو ہے اس قدر رحم دلی نہ صرف ایک یعنی یتیم بچے ہیں تو خود جو ہے روٹی بھی آمادہ کرنا تندور سے خود جو ہے بچوں کے ساتھ اسی طریقے سے کھیلنا تاکہ جب لوگوں نے سوال کیا تھا نا ایسا کیوں کر رہے ہیں آج اس طریقے سے عام بچے ہیں ان کے چہرے پہ خوشی ہے اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کے چہرے پہ بھی خوشی آ جائے تو اب آپ دیکھیں ایک وقت میں اس طریقے سے جو الہی حکم ہے اس پہ جو ہے قائم رہنا کوئی اس میں مروت نہیں جیسا کہ ایک شخص تھا مولا کائنات کے زمانے میں نجاشی نام تھا لیکن وہ جو ہے بہرحال کچھ افراد ایسے مل گئے جنہوں نے مجبور کر کے بیٹھا دیا اور یہ بہترین شاعر تھا بہترین شاعر اور یہ جو ہے پیغام اشعار کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا تھا بیت کے شان میں مولا علی کے قصیدہ اور جو بھی مولا علی کے پیغام ہوتے تھے وہ اشعار کے ذریعے پہنچاتا تھا ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے وہ عمل انجام دیتا تھا لیکن جو ہے ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں کیا ہوا شاعر تھا بہرحال شاعر تھا تو اب کیا ہوا روزے سے ہے اور وہ جو ہے اس کے دوست اور احباب انہوں نے مجبور کیا بیٹا آپ چلو چلو ہمارے ساتھ یعنی روزہ خوری کرو یعنی کھا لو روزے میں رمضان ہے روزے سے
لیکن جو ہے لے کر چلے گئے، اس بیٹھا کر اب لے کر گئے روزے میں باہر، اب کھلایا پلایا، اس کے بعد جو ہے شراب نوشی وہ بھی کر لی۔ اب جو ہے مولا کائنات کو جب معلوم ہوا یہ شخص آیا مولا کی خدمت میں، تو مولا نے کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر حد جاری ہے، اللہ کا حکم ہے حد جاری ہوگا۔ اس نے کہا مولانا آپ کی طرفدار ہیں، آپ کی طرف رہتے ہیں، آپ کے لشکر میں ہے، آپ کی طرف سے جو ہے اشعار کے ذریعے ہم جو ہے پیغام۔ امام نے کہا جو کچھ بھی ہو سب اپنی جگہ ہے، لیکن جو حکم الہی ہے وہ جاری ہو کر رہے گا۔ مولا نے کہا جو حکم الہی ہے وہ جاری ہوگا، یعنی جو ہے تم نے ماہ رمضان میں بے حرمتی کی، لہٰذا اس کا جو سزا الگ ہے، 10 یا 20 کوڑے لگے گے، 70 یا 80 کوڑے وہ الگ لگے گے۔ اس نے بہت یہ کہا، اور اس کے جو ہے دوست اور احباب ہیں سب لوگوں نے کہا ارے مولا جانے دیجیے، یہ جو ہے آپ کی طرف سے پیغام پہنچاتا ہے اشعار کے ذریعے، اس طریقے سے پھر جو ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، تو پھر معاشرے میں کیا ہوگا۔ تو مولا نے کہا نہیں، دیکھیے یہ حکم الہی اس طریقے سے عدل نافذ کرنا، کہا کچھ بھی ہو جائے تمہارے اوپر حد جاری ہوگا۔ اور جب مولا نے حکم دیا اور جب اس پہ حد جاری ہو گیا، تب اس نے یہ کہا کہ جب ہمارے جیسے افراد کی ادھر قدر نہیں ہے تو فائدہ ہے۔ بہرحال مولا کو پہلے ہی معلوم تھا نا کہ یہ جو ہے چلا ہی جائے گا، تو بہرحال یہ جو ہے ادھر چلا گیا اڑ کر، اب میں شام کی طرف چلا گیا۔ جب ادھر گیا تو اس نے کہا کہ دیکھ لیا تم جو ہے علی سے بات کرتے تھے اور دیکھ لیا آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا، آخر میں تم جو ہے ہماری طرف آ گئے۔ اس نے جواب دیا کہ ہم جو ہے علی کے ظلم سے نہیں بلکہ علی کے عدل کی وجہ سے تمہارے پاس آئے۔ اور یہ ہمت کر کے پڑھ دیجیے ایک سوال، عدل کی وجہ سے، یعنی جو علی نے حکم دیا۔ یا مثلا آپ دیکھ لیں جنگ نہروان کے موقع پہ اتنا لشکر تھا، کتنے افراد تھے؟ 12,000 کا لشکر۔ مولا جو ہے سمجھا رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کیا ہوا، وہ سب اٹل تھے نہیں ہم جو جنگ کریں گے، جنگ کریں۔ مولا علی نصیحت کریں، لوگوں کو بھیج رہے ہیں کہ، لیکن آخرکار جب یہ نہیں مانے تو اب کیا کیا، مولا کائنات نے ایک پرچم کا کہا جو اس پرچم کے نیچے آ جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ تو بہرحال جب پرچم گاڑ دیا تو 8,000 افراد جو ہے آ گئے، اور باقی جو ہے اس کے بعد جو ہے 4,000 تھے وہ چلے گئے، واپس چلے گئے، فرار ہو گئے، چلے گئے۔ اب جو اس میں تھے تو اب ظاہر سی بات ہے، لیکن ان کے اندر جو ہے دشمنی تھی۔ آخرکار کچھ افراد جو اس میں گئے ان کو بھی معاف کر دیا، باقی سب جو ہے مقابلے پہ آ گئے، اور آخرکار نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جو 4,000 افراد بچ گئے جو باقی مقابلے پہ آئے، اور آخرکار آخر میں یہ ہوا کہ صرف جو ہے 10 افراد زندہ رہے، کچھ تو فرار ہو گئے، کچھ جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ اب صرف جو ہے اس میں 10 افراد باقی رہے، اسی 10 افراد میں سے ایک جو ہے ابن ملجم، صرف جو ہے 10 افراد جو ہے نا، اپنے آپ کو یہ بھی بڑا پٹا سمجھتا تھا کہ ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اگر جو ہے آپ حکم دیجیے تلوار پیٹ میں اتار۔ اب جو جتنے بھی افراد جو آئے تھے بیٹھ لیا، لینے کے بعد جا رہے تھے، یہ بھی جا رہا تھا تو بلایا مولا علی نے، دروازے تک پہنچا تھا، بلایا اس پہ باقی رہو گے نا، یعنی بار بار جو ہے سے مولا علی اقرار لے رہے ہیں، باقی سب تو چلے گئے لیکن اس سے بار بار لے رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے اپنے آپ کو پکا سمجھ رہا ہے۔ اگر آپ کہیے تو ابھی تلوار اتار دے پیش میں، آپ حکم دیجیے، بس آپ جو ہے حکم دیجیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ تو بہرحال
یہ بھی آسان نہیں. دیکھیں سب سے زیادہ سخت مرحلہ جو تھا وہ خوارجیوں کا تھا. یہ آسان نہیں ہے. یہاں تک کہ جب مولا کائنات نے ابن عباس کو بھیجا تھا وہ بھی یعنی وعد اور نصیحت کے لیے. آدھی تو الگ تھے نا. یہ جو تھوڑا سا بھی اگر کوئی جھوٹ بھی بولتے تو کہتے تھے کہ یہ نکل گیا اسے قتل کر دو, واجب القتل ہے. کسی کے طرف سے اگر ایک پھل کھا لیا تو کہتے تھے کہ یہ جو ہے واجب القتل ہے. یہ خارجی جو ہے یہ جو ہے دشمنی یاد رکھتے تھے مولا کائنات سے یہ خارجی. لیکن جو ہے یہ اس قدر جو ہے عبادت کرتے تھے خارجی, اس قدر نماز پڑھتے تھے, اس قدر جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے, عبادت کرتے تھے کہ پاؤں میں گھٹنے پاؤں میں جو ہے ہٹھا پڑ جاتا تھا اونٹ کے معنی. 2 ہفتے میں کاٹا جاتا تھا. اس سے اندازہ لگائیے کتنی عبادت کرتے تھے. لیکن جو ہے چونکہ دل میں جو ہے غصہ, لیکن جو ہے کوئی مقابلے پہ حالانکہ مولا علی نے کئی مرتبہ کیا, نصیحت کیا, سمجھایا, لیکن یہ خاطی جو ہے مانے نہیں. یہاں تک کہ ابن عباس کو بھیجا. جب ابن عباس گئے وہ بھی دیکھ کر واپس آ گئے. کہا مولا وہ تو اس قدر جو ہے عبادت کر رہے ہیں, اس قدر عبادت کر رہے ہیں, آخر صاحب وہ بھی آ گئے. خود جو ہے مولا کائنات جو ہے ان کے مقابلے پہ گئے. جانے کے بعد قتل کیا. اور مولا علی نے فرمایا نا جو گلاگا میں بھی آپ دیکھیے گا موجود ہے کہ ان سے یہ جو ہے باولے کتے کے مانند تھے اور جو ہے ان سے کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا, سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اور مولا علی نے جو ہے جو خارجی تھے اس طریقے سے انہیں قتل کیا. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اسی عدل کی وجہ سے اور سے جو ہے بندوں نے بھی بیان کی اسی عدل کی وجہ سے. تو دیکھیں اگر جو ہے عدل ہے تو اس کا جو ہے نام باقی رکھتا ہے. نوشیروان جو ہے یہ کیا تھا؟ ظالم تھا. عقیدے تو اس سے ظالم تھا, عقیدے تو اس سے ظالم تھا, لیکن جو ہے وہ عادل بادشاہ تھا. وہ جو ہے عادل بادشاہ تھا. اور یہاں تک دیکھیں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے اس کے عدل کے سلسلے میں, عدل کے سلسلے میں جنت میں تو نہیں جائے گا. عادل تھا لیکن عقیدہ صحیح نہیں تھا, اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. تو فرمایا کہ یہ جہنم کے عذاب سے اسے تخفیف ہوگا, اس لیے کہ یہ ایک رخ سے جو ہے یہ ظالم تھا, عقیدے کے رخ سے ظالم تھا, عقیدے کے سے ظالم تھا. ان کا عقیدہ جو ہے درست نہیں تھا, لیکن جو ہے یہ عادل بادشاہ تھا. اور خود پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہماری ولادت جو ہے ایسے دور میں ہوئی کہ جو عادل بادشاہ تھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک رخ سے ظالم تھا لیکن عادل تھا. تو آج بھی جو ہے دیکھ لیں اس کا جو قصر ہے آج بھی باقی. لیکن جو ظالم تھے آپ دیکھ لیں بہت پہلے کا یہ واقعہ ہے. ابن زیاد تو بات کا ہے نا, بات کا ہے نا. لیکن جتنے افراد بھی ہیں تقریباً سب گئے ہوں گے زیارت پہ. اب دیکھا ہوگا جناب مسلم کے حرم کے قریب میں دیکھا نا ابن زیاد کا کچھ نہیں ہے, سب بس ایک بنیاد ہے. لیکن جو ہے اس کا آج بھی نوشیروان عادل جو بادشاہ ہے مدائن میں آج بھی اس کا قصر باقی ہے. اور خود جب اس کے پاس جاتے تھے ملنے تو کوئی نہ روک نہ ٹوک ہے, جو چاہے جائے اور جانے کے بعد اس سے ملاقات کر لیں. جیسا کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ چند افراد روم سے آئے ملنے کے لیے. اب جیسے ہی اس کے دربار کے پاس چلے جاؤ اندر, اب معلوم ہوا کہ جب اندر چلے گئے تو کوئی نہ سپاہی نہ روکنے والا ہے نا, تنتناتے ہوئے اندر چلے گئے. کوئی روکنے والا نہ ٹوکنے والا کچھ بھی نہیں, سیدھے جو ہے اس کے پاس پہنچ گئے. جب اس کے پاس پہنچ گئے تو پھر سوال کیا. پہلے سوال یہ کیا آپ دیکھیے آپ جو ہے بادشاہ ہے, اتنے بڑے آدمی ہے, کوئی پہرے دار نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, جیسے یہ آئے سیدھے آپ کے پاس آ گئے, کوئی محافظ نہیں ہے. تو پڑھیے سوال. تو یہی آج مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب عدالت جس کے آپ دیکھیں کہ جو بھی ہو جو حکم الہی ہے, حکم پروردگار ہے, مولا جو ہے اس میں کوئی دو رعایت نہیں. اور دوسری طرف دیکھیں تو کس قدر جو ہے
مولا کائنات جو ہے وہ دل ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر مولا کائنات کے اگر جو ہے انسان اگر صرف ایک پہلو پہ گفتگو کرنا چاہے تو بہت وقت درکار ہے. عبادت ہے، سخاوت ہے، تقویٰ ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، تمام چیزیں ہیں، خوف خدا ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر جو ہے صرف ایک پہلو پہ انسان جو ہے غور کرے کہ کس طریقے سے یا مثلا اشارہ کر دے سنا نیا کیا کہا یہ تو نہیں کہا مولا علی نے. صرف اگر عام انسان بھی رکھ لے تو اگر سوچے کوئی لا سکتا ہے ایسا مقابلے پہ کسی کو. کیا کہا مولا علی کہ تم غلام ہو؟ یہ کہا بڑھیا سلوات محمد والے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تم غلام، کیا کہا تم نوجوان ہو. یعنی ہم بوڑھے تم نوجوان ہو. یعنی تھوڑا سا بھی احساس انہوں نے کہا تم نوجوان ہے، تمہارے لیے جو ہے یہ بہتر ہے. اس طریقے سے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں بھی اللہ کے اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے اور جو بھی عمل کر رہا ہے پروردگار کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہے. بس ایک سوال کی جو مولا سے کیا تھا تھوڑا سا آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، پھر اس کے بعد مسائل پڑھ دیں گے. کہ دیکھیں جو بھی نیک عمل انجام دے رہا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ رہے ہیں مسجد میں. اب جب مسجد میں آ رہے ہیں یہ دعا کی نماز کا وقت ہو گیا. یہ شخص نے سوچا کہ ہر شخص جو ہے علم کے لیے معلوم کرنے کے لیے سوال تو کرتا نہیں ہے. سوال کرنے والے بھی ہیں جی بجی ہوتا ہے جو ہے اس لیے کرتے تھے کہ یہ جو ہے یا تو جواب نہیں دے پائیں گے مثلاً جو ہے اس طریقے سے سوال کریں گے کہ جب شمار کریں گے ابھی نماز کا وقت ہو گیا اولے وقت جب شمار کریں گے بیان کریں گے جب سوال کریں گے بیان کریں گے کہ داخل ہو جائے گی وقت جو ہے والے وقت نکل جائے گا. لہذا یہ سوچ کر ایک شخص ہے نماز کا وقت قریب ہے اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ خیر کیا اور برائی کیا. سوال کیا. اب اس نے یہ سوچا کہ اب جو ہے خیر جب شمار کریں گے تو ابھی یہ کہیں گے کہ نماز پڑھنا یہ خیر ہے نیکی ہے، روزہ رکھنا یہ نیکی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا اور پڑوسی ہمسائے کا حقوق یہ سب تمام چیزیں جو ہے مولا علی شمار کریں گے. یتیم کا خیال رکھنا اور جو مظلوم ہے ان کا ساتھ دینا ایک ایک کر کے اس طریقے سے نیکی گنائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے برائی گنائیں گے کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، کسی کو اذیت دینا، دھوکہ دھڑی کرنا، چاپلوسی کرنا، یہ سب جو ہے ایک ایک کر کے گنائیں گے. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو نماز کا اول وقت ہے وہ وقت جو ہے نکل جائے گا. یہ سوچ کر آیا تھا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. نیکی کر کے سوچا سوال کرے تو مولا نے فرمایا کہ ہماری محبت جو ہے یہ نیکی ہے، ہماری دشمنی برائی ہے. پڑھیے سلوات. آپ دیکھیں کہ یہ شام جو ہے خود جو ہے کوفے میں آیا کہا کہ لیکن آپ دیکھیں اس نے جیسے بھی اس کی نظر پڑی ہمارے اس طریقے سے یہ الٹ گیا اور آخرکار جو شرط رکھی اس نے تمام شرائط میں سے یہ تھا کہ ہم ساتھ میں جو تمام چیزیں ہوں گی اور یہ بھی ہو کیا گھر سے اندر کر سکتا ہے اور آخرکار آپ دیکھیں آ گیا
دنیا سے جواب دیا یہاں تک کہ جو مولانا بیٹھ کر کہ دعا ایسا دیا ہے آج کی شب ہے مولا زندگی اور موت کے درمیان طبقے بدل رہے ہیں کہ وہ شب ہے جب آپ کو وقت سے پہلے جرا آئے گا اور آنے کے بعد جب زخم دیکھتا ہے اس نے یہ کہا کہ اگر تھوڑا سا دودھ مل جائے یہ دودھ پلا اور اس جہران نے امام حسن سے صرف امام حسن 2 معلوم ہوا جہران نے امام سے کہا کہ یہ خبر ہے پورے اور ان کے یقین بچے تھے بڑھیا وہ اپنے رشتے کا دودھ دے کر درغنی تھا مولا کچھ نہیں کرتے لیکن ہمارے حصے کا باہر گئے بچوں نے کہا کہ یہ شیر مولا خدمت میں پیش کی امام حسن واپس اور جانے کے بعد ماں باپ سے کہا جب مولا سے کہا تو مولا بولنے لگے مولا یہ 40 ڈگری کا اور یہی یہ سب ہے اور بس جو ہے اس ایک واقعہ آخری دیکھے امام کا جنازہ تھا حسن حسین اور نکائی میں بلند کیا مولانا کا جنازہ تھا حسن حسین نے کھایا لیکن کہوں گا مولا آپ کے فرزند حسن کے جنازے کے 3 جلائے گئے اور حسین کا جنازہ جو کہ تھا آگاہ سکول لہر کر دیا وسیع آدمی مطلع ہوتے ہیں سکول لہر کر دیا اور جب واپس آنے تھے جب واپس آنے لگے تو کیا دیکھا ایک خرابے میں کوئی شخص بیٹھا ہوا وہ کھڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام گزر جائیں امام حسن نے امام حسین سے کہا کہ کوئی آئے اور آنے کے بعد جو پاس بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد سوال کیا یہ بتاؤ کہ تم کریا کیوں کر رہے ہو اس نے کہا کہ یہ شخص تھا جو آتا تھا اپنے ہاتھوں سے رضا پلاتا تھا پانی پلاتا تھا لیکن 3 دن ہو گئے وہ شخص نہیں آیا پھر سوال کیا کہ اس شخص کا نام کیا تھا کہا نام نہیں معلوم جب نام پوچھتے تھے تو وہ نام نہیں بتاتا کہتا تھا غریب کے ساتھ غریب بس اتنا جان لو کہ جیسی آواز آپ کی ہے ویسی آواز اس کی ہے جس طریقے سے آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے اسی طریقے سے اس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی ایک مرتبہ آپ نے کہا اے وہ میرا بابا علی مرتضیٰ تھے انہیں شہید کر دیا گیا ابھی سپرد لحد کر آئے ہیں اس نے کہا ایسی زندگی پہ خاک ہو جب کائنات کا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم نعم